جانیو ستی ایک چیز جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہوائی فائرنگ کا. جی میچ جیتیں, گھر میں شادی ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, پتہ نہیں ہوائی فائرنگ کر کے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم کتنے کول ہیں. ہم بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم منقسم مزاج قوم ہیں. ایک جانب ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آفس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مہنگائی کا رونا ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب ایسے زبردست طریقے سے ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ خوش کوئی قوم ہی نہیں ہے. اور خوشی منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پورے محلے والوں کو پتہ بھی چلے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گولیاں برستی ہیں جب آپ آسمان کی طرف رخ کر کے فائر کرتے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے ٹلٹ کر کے یہ فائر کر رہے ہیں, تو یہ گولی واپس جا کے بھی کہیں پر گرے گی, اور جب گرے گی اسی طریقے سے لوگ اس کا شکار بھی ہوتے ہیں. T20 کا ورلڈ کپ ہم جیتے تھے تو اس وقت بھی کتنی ہوائی فائرنگ کی گئی تھی, اس میں بھی دیکھا تھا کہ او لیولز کا بچہ جو ہے جو کہ صرف اپنی بالکنی میں جا کے اسی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ درمیان میں پرفارم نہیں کر رہی تھی. آپ دیکھیں ستی, آج جو کل ایک کیا ایونٹ ہوا ہے کراچی میں, ایک شادی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, اور اس ہوائی فائرنگ کی وجہ سے ایک بچی جو کہ اپنے گھر میں صحن میں موجود تھی اور صرف بالکنی میں دیکھنے کے لیے گئی ہے, 7 سال کی بچی, گردن میں اس بچی کی گولی لگی جو کہ سر سے اس کی گولی ہو کے نکل گئی. وہ بچی زخموں کی تاب نہ لا سکی اور وہ بچی جاں بحق ہو گئی. اب کس کا قصور ہے یہ؟ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, دولہے کے بھائیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ ایریل فائر رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر اے کے غوری, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. عزیر صاحب. جی عزیر معاف کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بار بار ٹی وی بھی بات کرتے ہیں, اتنے آگاہی کے شوز بھی کرتے ہیں کہ جی ہوائی فائرنگ جو آپ ایک بار جیسے سکتی بھی کہتے ہیں نا کہ جو گولی ایک بار چلی ہے نکلی ہے اس میں واپس کہیں نہ کہ تو گرنا ہی ہے, کسی کو لگنا ہی ہے, کیوں نہیں رکتا ہے سلسلہ؟ دیکھیے سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو کنسرن اسٹیچیوٹ ہے نا جو اس کو گورن کرتا ہے وہ کوئی کلیئر اسٹیچیوٹ یہاں پر موجود ہے نہیں. یہ بیسیکلی ہوائی فائرنگ کرنا یہ 144 کی جب ویولیشن, اٹس 144 ویولیشن بیسیکلی. اگر آپ 144 کی پراپر امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہوائی فائرنگ ہوگی نہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جب آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن موجود ہے 337H2, اس کے تحت آپ آفینس کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو آفینس ہے اٹ کمس انڈر دا ڈومین آف نان کاک, مطلب ڈائریکٹ FIR اس پہ نہیں ہو سکتی ہے, اور بیلیبل آفینس ہے جس کی سزا صرف 3 مہینے ہے. تو جب لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہے ہی نہیں, اور جو پکڑے بھی جاتے ہیں ان کی فوراً بیل ہو جاتی ہے, وہ باہر آ جاتے ہیں, تو وہ اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے چلیں ہوائی فائرنگ کی وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی کہ جس کے اندر 3 یا 3 سے زائد لوگوں کا جمع ہونے پہ پابندی ہے, اس کے علاوہ یہ ہوائی فائرنگ وغیرہ کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جہاں پر کسی کی جان چلی جائے یا کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی معذور ہو جائے تو اس کے اوپر پھر کون سی مزید دفعات لگتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو FIR ہوتا ہے اس کا کالم نمبر 3 جو ہے وہ دفعوں کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 337H2 تو اس کے اوپر لگے گی, اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے الفاظ بیسیکلی ہوتے ہیں ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ. جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کون سا ہے؟ ایک ایسا ایکٹ جس کے کانسیکوینسز کے بارے میں آپ اویئر ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ وہ والا ایکٹ کرتے ہیں نیگلیجنٹلی. اچھا, اب ہمارے جو قتل ہیں وہ بیسیکلی 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قتل عمد, ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد, ایک تو ہوتا ہے قتل خطا, اور ایک ہوتا ہے قتل بن سبب. اگر میں بات کروں قتل خطا کی, تو قتل خطا جو ہوتا ہے ہاں اس میں بھی کنڈیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے مسٹیک آف فیکٹ کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے مسٹیک آف ایکٹ کی وجہ سے. قتل خطا تو یہ مسٹیک آف ایکٹ میں مسٹیک آف ایکٹ میں بھی پرووائڈیڈ کہ یہ نیگلیجنٹ ہو تو یہ 319 کے زمرے میں فال کرتا ہے. اور 319 کیا ہے؟ 319 کے اندر جو ہے وہ دیت کے ساتھ 5 سال کی سزا ہے. اٹس اے نان بیلیبل آفینس. اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو یہ 322 کے زمرے میں بھی آتا ہے, کیونکہ 322 کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی بات کرتا ہے ایک ان لافل ایکٹ کے بارے میں. کیونکہ ہوائی فائرنگ از این ان لافل ایکٹ اونلی بیکاز سینگ دیٹ کہ وہ پاکستان پینل کوڈ میں اگر اس کو آفینس قرار دے دیا گیا ہے تو یہ ایک ان لافل ایکٹ ہے. اگر یہ ان لافل ایکٹ کے زمرے میں دیکھوں تو اس کے اوپر 322 بھی لگتا ہے, لیکن 322 کی سزا صرف اور صرف دیت ہے. اس میں آپ کو 5 سال جیل بھی نہیں کاٹنی. نہیں, اصل میں یہ جو سیکشن جو اس پہ لگیں گے نا FIR کالم نمبر 3 میں, وہ ریڈ ود لگیں گے. اس میں جو پہلا سیکشن لگے گا وہ 337H2/319/322 PPC لگے گا. یہ تمام سیکشن لگیں گے جو کہ آفینس کو نان بیلیبل بنائیں گے. پھر ایویڈنس لیڈ ہوگا, اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آفینس فال انڈر دا ڈومین آف وچ سیکشن. اور قتل بس سبب وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کسی کو جان بوجھ کے نہیں, وہ قتل عمد ہوتا ہے. وہ قتل عمد. لیکن اصل میں قتل عمد کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے کہ مینس ریا
اور ایکٹس روئس. مینز ریا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. اگر آپ کی انٹینشن ہے سامنے والے کو مارنے کی، وہ قتل عمد کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہاں پر انٹینشن نہیں تھی، یہاں پر نیگلیجنسی تھی. اور نیگلیجنسی بھی پھر دو قسم کی آ جاتی ہیں. لیکن یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے نا. دیکھیں اب یہ جو بات یہاں پر اگر آ جاتی ہے کرمنل نیگلیجنسی، اسی وجہ سے اس کو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈالا گیا ہے. اسی وجہ سے پاکستان پینل کوڈ کے اندر آفینس ڈالا گیا ہے. اور یقیناً یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے، لیکن اس میں انٹینشن آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے اس کی کبھی نیت ہی نہیں تھی اس کو جان سے مارنے کی. تو آفینس کی جو سزا ہے وہ اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر ایکٹس روئس کے اوپر جو سزا ہے وہ کم ہے بنسبت نیت کے ہونے. یہ بتائیں کہ جس فیملی کا لاس ہوا ہے، جس فیملی کا لاس ہوا ہے، جن کے اپنے چلے جاتے ہیں ایسی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن کے، پھر ان کے پاس کیا رہا ہے؟ کہ وہ یا تو دیت وہ لے لیں، 5 سال اس کو قید ہو جائے، ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ ان کا تو اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں ہمارا یہ ہے کہ اس چیز کو کمپلیٹلی بین کر دینا چاہیے ہے. ٹھیک ہے، اگر جیسے میں ایک مثال دوں، جیسے 337H2 لگ رہا ہے اور لوگوں کو یہ والی بات پتا ہے کہ اگر گولیاں چلیں گی تو سامنے کوئی نہ کوئی مرے گا. اس کے بارے میں پراپر اگر اسٹیچوٹ بن جائے، ٹھیک ہے، پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ سندھ کے اندر، تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ پشاور کے اندر اسٹیچوٹ موجود ہے. سندھ کے اگر بن جائے کہ بھائی اس کی سزا کو بڑھا دیں، تو سزا کو بڑھانے سے کافی حد تک فائرنگ، جو ہوائی فائرنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ قانون ہمارا ایک موجود ہے، 1960 میں اڈاپشن ایکٹ جو تھے، بیسیکلی یہ تمام قانون تو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں نا، پھر ہم نے اڈاپٹ کیا اڈاپشن ایکٹ کے تحت. تو اس کے تحت جو ہے پاکستان پینل کوڈ میں اس کی سزائیں بالکل موجود ہیں، اور اس سزا کے تحت ہی ایک بندے کو ڈیل کیا جائے گا، کیونکہ کبھی بھی اس کا منظریہ اس میں نہیں تھا. ایکٹس پہ سزا ہے، حرکت کے اوپر سزا ہے، یہ نیت کے اوپر سزا نہیں ہے. تو حرکت کے اوپر سزا تھوڑی سی کم ہوتی ہے. لگے گا اس کو؟ دیکھیں اس میں ٹرائل چلے گا. ابھی تو یہ اس پہ ایف آئی آر کے بعد اس میں چارج شیٹ سبمٹ ہوگی. چارج شیٹ سبمٹ ہونے کے بعد اس میں کاپی سپلائی، پھر اٹ ول ٹیک سم ٹائم اپروکس. ابھی تو خیر یہ ہوا ہے کہ ماڈل کوڈز بن گئی ہیں، اور ماڈل کوڈ کے بننے کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کافی اسپیڈی ہو گیا ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صفر کوڈ، مطلب صفر کیس رہ گئے ان کے پاس. جی، تو وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر باقاعدہ فیصلہ بھی دے دیتے ہیں. فیصلہ دے دیتے ہیں 3 سے 4 مہینے کے اندر، اور یہ ایک اچھی چیز ہے. بالکل. یہ چلیں سر، اللہ کرے کچھ ایسا ہو سکے کہ دیکھیں جن کی بچی چلی گئی ہے نا، وہ بچی تو واپس کبھی بھی نہیں آ سکتی، لیکن یہ ایریل فائرنگ کے جو واقعات ہیں نا، اللہ کرے یہ کسی طریقے سے تھم جائے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور میرے خیال سے ہیوی سے ہیوی سزا ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا وہ معلوم ہے کہ میں ایریل فائرنگ کری تو یہ گولی جو میری بندوق سے نکلی اس نے کہیں جا کے تو گرنی ہے. ہو سکتا ہے کسی گاڑی پہ جا کے لگ جائے، ہو سکتا ہے کسی کھلے میدان میں جا کے ہو سکتا ہے کسی بچے یا کسی انسان کو لگ جائے. جیسے کہ اس واقعے میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قوانین ہیں، جو لیجسلیشن ہے، اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتے ہیں اس طرح کی کارروائیاں کر کے چھوٹ جاتا ہے. لیٹ سپوز کسی کی اگر انٹینشن بھی ہو، اس واقعے میں نہیں ہوگی، لیکن کسی کی انٹینشن ہو کہ کوئی شادی کا واقعہ ہے، اس کو جواب بنا کے آپ کو یہ تو پتا نا کہ آپ کی گولی کہیں نہ کہیں جا کے تو گرے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. لیکن لیٹ سے کہ اگر آپ کی انٹینشن بھی ہو اور آپ ایسے کسی ایونٹ کا بہانہ بنا کے آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بعد میں کہیں کہ یہ تو انٹینشن نہیں تھی، یہ تو فائرنگ کی تو ویسے ہو گیا، تو پیپل شوڈنٹ گیٹ اوے ود دس. بالکل. اور جب آپ ایریل فائرنگ کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ ایک خطا والی کوئی چیز سے جو کلوز ہے اس کو نکال دیں، اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ خطا نہیں ہے، اٹس آن پرپس، کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بندوق جو گولیاں فائر کرے کہیں نہ کہیں جا کے وہ کسی نہ کسی کی جان تو لے گئے. خیر جی.